کسی پر کوئی حرج نہیں، اور بیٹھ بھی سکتی ہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر میں کنگھا کرتی تھی۔ حضور جب زلفوں میں کنگھے کا وقت آتا نا تو اما عائشہ سے فرماتے کہ میرے سر میں کنگھا دے۔ اما عائشہ کنگھا کرتی تھی۔ اور اگر حضور اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو اما عائشہ حالت حیض میں ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کو ان کے قریب لے جاتے، یعنی ایک تھوڑی سی کھڑکی تھی، وہاں سے حضور سر مبارک کو ایسے باہر نکالتے، اما عائشہ کنگھا دے دیتی تھی، اور ہوتی اپنے حجرے میں حضور اما عائشہ ہوتی تھی۔ حجرہ مبارک یہی تھا جہاں حضور کا اب روزہ مبارک ہے، یہی حجرہ مبارک تھا اما عائشہ کا۔ اور آگے حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 4 صحیح مسلم کتاب الحیض میں ہے، صفحہ نمبر 171۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ زمانہ حیض میں مجھے جب حیض آتا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، اور جس روٹی کو میں ہاتھ لگاتی نا، جہاں ہاتھ لگاتی حضور بھی وہیں ہاتھ لگا کر آگے والا لقمہ تناول فرماتے۔ اور پھر مجھے جب پانی پیتی تو حضور مجھے پانی کا گلاس دیتے، میں پانی پی لیتی، آدھا بچتا ہے پانی تو حضور جہاں میں منہ لگاتی تھی گلاس کی وہیں جگہ پر حضور منہ لگا کر پانی کو چوستے، پانی پیتے۔ اور پھر جب کوئی گوشت ہوتا تو ہڈی کے اوپر گوشت ہوتا تھا تو میں گوشت کھا لیتی تو پھر حضور وہ مجھ سے لے لیتے تھے، اور ہڈی کے اوپر جو تھوڑا تھوڑا گوشت ہوتا تھا حضور وہیں پر منہ لگاتے تھے جہاں سے میں منہ لگاتی تھی، جہاں میں منہ لگاتی تھی حضور وہیں پر منہ لگا کر جناب علی گوشت نوش فرماتے، اور جہاں میرا منہ لگا ہوا ہوتا تھا حضور وہیں پر منہ لگا کر پانی بھی پیتے، جناب علی گوشت بھی کھاتے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کا جھوٹا جو ہوتا ہے نا، جھوٹا یہ بھی ناپاک نہیں ہوتا، عورت کا جھوٹا پانی یہ بھی ناپاک نہیں ہوتا۔